وزیراعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات جاری، مشرق وسطیٰ کی کشیدگی، دو طرفہ تعلقات اور سرمایہ کاری پر گفتگو کی گئی۔ خطے میں امن و استحکام کے امور پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی ملاقات میں موجود۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ٹویٹ، کہا ملاقات گرم جوشی، برادرانہ تعلقات اور مشترکہ ویژن کا اظہار کیا گیا۔ ملاقات مضبوط پارٹنرشپ کے لیے مشترکہ ویژن کی نشاندہی کرتی ہے۔ ملاقات میں تمام شعبوں میں تعاون کو مزید بڑھانے کی راہیں تلاش کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی عرب میں پرتپاک استقبال۔ نائب گورنر مکہ نے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر شہباز شریف کا خیر مقدم کیا۔ پاکستان میں سعودی سفیر اور پاکستانی سفیر بھی موجود تھے۔ شہباز شریف سعودی عرب کے بعد قطر اور پھر ترکیہ جائیں گے۔ ترکیہ میں انطالیہ سفارتکاری فورم میں شرکت کریں گے۔ ترک صدر طیب اردگان اور دیگر عالمی رہنماؤں سے ملاقات ہوگی۔ پاکستان کا خطے میں امن کمیشن کوششیں تیز کر دی۔ وزیر اعظم سعودی عرب فیلڈ مارشل تہران میں موجود۔ پاکستان کا اعلیٰ سطح وفد فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں تہران پہنچا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایئرپورٹ پر گرم جوشی سے استقبال کیا۔ اعلیٰ سطح پاکستانی وفد میں وزیر داخلہ محسن نقوی بھی شامل۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے فیلڈ مارشل کا دورہ امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کی کوششوں کا حصہ ہے۔ فریقین کو پھر مذاکرات کی میز پر لانے کی کوششیں جاری۔ ایران امریکہ مذاکرات کا اگلا دور بھی اسلام آباد میں متوقع ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کہتے ہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو ایران میں خوش آمدید کہنے پر خوشی ہوئی۔ پاکستان کی شاندار میزبانی گہرے اور عظیم دو طرفہ تعلقات کی عکاسی ہے۔ خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے ہمارا عزم مضبوط اور مشترکہ ہے۔ پاکستان کی جانب سے مذاکرات کی شاندار میزبانی پر اظہار تشکر۔ پاکستانی وفد کا دورہ اسلام آباد مذاکرات کا تسلسل ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے بتایا پاکستان تنہا ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اسلام آباد مذاکرات کے بعد سے پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ ایران اور امریکہ میں پاکستان کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ اب مذاکرات مکمل جنگ بندی کے لیے ہوں گے۔ مذاکرات میں ایران سے پابندیاں ہٹانے پر بھی بات ہوگی۔ یورینیم افزودگی کی سطح پر بات کرنے کو تیار ہے۔ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ ایران آبِ ہرمز کا پاسبان اور نگہبان ہے۔ خطے میں کسی بھی قسم کی مداخلت قبول نہیں۔ جنگ کے بعد پڑوسی ملکوں کی مدد سے آبِ ہرمز کی سلامتی یقینی بنائیں گے۔ ایران لبنان کی حمایت سے دستبردار ہوا نہ ہوگا۔ Talks be in Islamabad, or where would they be the next round? They would very likely be in the same place as they were last time, yes. With the same, I would just want to make one point that's important to the president. The Pakistanis have been incredible mediators throughout this process, and we really appreciate their friendship and their efforts to bring this deal to a close. So they are the only mediator in this negotiation. ایران کے ساتھ مذاکرات میں پاکستان واحد ثالث ہے۔ مذاکرات کا دوسرا دور بھی اسلام آباد میں ہونے کا امکان ہے۔ پاکستانی مذاکرات میں غیر معمولی ثالث ثابت ہوئے۔ صدر ٹرمپ مذاکرات میں پاکستان کا کردار جاری دیکھنا چاہتے ہیں اور یہی ہو رہا ہے۔ جنگ بندی سے متعلق پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کی پریس بریفنگ کہتی ہیں ایران کے ساتھ نتیجہ خیز بات چیت جاری ہے۔ امریکہ نے سیز فائر میں توسیع کی کوئی درخواست نہیں کی۔ ایران کے ایٹمی پروگرام سے متعلق بریک تھرو کا امکان۔ الجزیرہ ٹی وی کے مطابق پاکستانی وفد ایران حکام سے ایٹمی پروگرام پر بات کر رہا ہے۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستان کا وفد ایران میں موجود ہے۔ تعریف ہو جو دشمن کرے، ایران امریکہ جنگ بند کرانے میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کوششیں۔ پاکستان کے خلاف ہر وقت زہر اگلنے والا بھارتی میڈیا بھی سراہنے پر مجبور ہو گیا۔ ایران کے ساتھ جنگ بندی پر قائم ہے، یہ جنگ جلد ختم ہونے والی ہے۔ امریکی وزیر خزانہ کہتے ہیں آبِ ہرمز کھلنے کے ایک ہفتے بعد تیل کی ترسیل معمول پر آ جائے گی۔ خلیجی ممالک سے کہا ہے پاسداران انقلاب رہنماؤں کے ساتھ سے منجمد کریں۔
امریکی فوج نے ایرانی بندرگاہ سے آبنہ ہرمز والے جہازوں کو واپس بھیج دیا۔ امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے 48 گھنٹے میں کوئی جہاز امریکی فوج کے پاس سے نہیں گزرا۔ امریکی فوج کی ہدایت پر 9 بحری جہاز واپس لوٹ گئے۔ ایرانی فوج نے خبردار کیا کہ ناکہ بندی جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے۔ امریکی ناکہ بندی جاری رہی تو خلیج عمان اور بحیرہ احمر سے ہونے والی تجارت روک دیں گے۔ سینٹ کام کا ایرانی کارگو جہاز کی ناکہ بندی توڑنے کی کوشش ناکام بنانے کا دعویٰ۔ سینٹ کام کا کہنا ہے آبنہ ہرمز سے نکلنے والا ایرانی جہاز واپس موڑ دیا گیا۔ یو ایس ایس اسپروینس نے جہاز کو ایران کی جانب واپس بھیج دیا۔ ایرانی پرچم والا مال بردار جہاز بندر عباس سے نکلا تھا۔ ناکہ بندی کے بعد اب تک کوئی جہاز گزرنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ کارروائی میں اب تک 10 جہازوں کو واپس بھیجا جا چکا ہے۔ امریکی وزارت خزانہ نے ایرانی کمپنیز، بحری جہاز اور شخصیات پر نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ ایران کے تیل کی نقل و حمل کی بنیادی ڈھانچے پر نئی پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ امریکی وزارت خزانہ کا کہنا ہے 12 افراد، کمپنیاں اور جہازوں پر پابندی عائد کی گئی۔ پابندی کی زد میں آنے والے افراد، کمپنیاں محمد حسین شمخانی کے لیے کام کر رہے تھے، ایران کی غیر قانونی اسمگلنگ پراکسی نیٹ ورکس کو ختم کر رہی ہیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کے دفتر برائے غیر ملکی اثاثہ جات کنٹرول نے احکامات جاری کر دیے۔ محمد حسین شمخانی شہید آیت اللہ خامنئی کے اعلیٰ مشیر کے بیٹے ہیں۔ My position on the Iran war has been clear from the start. We're not going to get dragged into this war. It is not our war. And a lot of pressure has been applied to me to take a different course. And that pressure included what happened last night. I'm not going to change my mind. I'm not going to yield. It is not in our national interest to join this war, and we will not do so. I know where I stand. برطانوی وزیر اعظم کا امریکی صدر ٹرمپ کے مطالبات مسترد کرتے ہوئے ایران جنگ میں شامل ہونے سے انکار۔ پارلیمنٹ سے خطاب میں کیئر سٹارمر نے کہا وہ ٹرمپ کے دباؤ میں نہیں آئیں گے، چاہے اس کے نتیجے میں امریکہ برطانیہ کے ساتھ تجارتی معاہدے کی شرائط ہی کیوں نہ بدل دے۔ ایران جنگ پر موقف شروع سے واضح ہے، اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، یہ ہماری جنگ نہیں، اپنے فیصلے پر قائم ہوں، کسی دباؤ کے آگے نہیں جھکوں گا۔ اس جنگ میں شامل ہونا برطانیہ کے قومی مفاد میں نہیں۔ ایران اور متحدہ عرب امارات کا جنگ کے بعد پہلا اعلیٰ سطح رابطہ۔ اماراتی نائب صدر شیخ منصور بن زید اور ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف کے درمیان ٹیلی فون پر بات ہوئی۔ کشیدگی کم کرنے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اماراتی میڈیا نے بتایا دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ غیر معمولی رابطہ ایسے وقت میں ہوا جب متحدہ عرب امارات نے خلیجی ریاستوں پر ایرانی حملوں کو دہشت گردی قرار دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ عباس عراقچی نے کہا جس طرح ایران نے قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے میدان جنگ میں سختی سے مقابلہ کیا، اسی جذبے اور ذمہ دارانہ رویے کے ساتھ سفارتی عمل میں بھی شامل ہے۔ قطری وزیر اعظم کا تنازع کے خاتمے اور علاقائی استحکام کی بحالی کے لیے قطر کی ثالثی کی کوششیں جاری رکھنے کا اعادہ۔ اسرائیل کے لبنان پر حملے جاری۔ لبنانی وزارت صحت نے بتایا اسرائیل نے جنوبی لبنان میں طائر، انصاریہ اور جبہ پر فضائی حملے کیے۔ اسرائیلی حملوں میں 10 شہید، 5 زخمی ہو گئے۔ ایرانی اسپیکر باقر قالیباف کا حزب اللہ کی بہادری اور مزاحمتی اتحاد کی یکجہتی کو خراج تحسین۔ قالیباف نے ٹویٹ میں لکھا لبنان میں جنگ بندی حزب اللہ اور مزاحمت کاروں کی جدوجہد کا نتیجہ ہوگی۔ امریکہ کو لبنان میں سیز فائر معاہدے کا پابند ہونا چاہیے۔ جنگ ہو یا جنگ بندی، ایران اور مزاحمت ایک ہے۔ امریکہ کو اسرائیل فرسٹ غلطی سے پیچھے ہٹنا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے عالمی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ سیکرٹری جنرل UN انتونیو گوتریس نے کہا ہم شدید جغرافیائی سیاسی کشیدگی اور بڑھتی عدم مساوات کے شکار ہیں، انسانی تکالیف کے دور سے گزر رہے ہیں۔ یہ وقت مکالمے اور کشیدگی میں کمی کا تقاضا کرتا ہے، یہ وقت بین الاقوامی قانون کے مکمل احترام کا تقاضا کرتا ہے۔ امن کے فروغ اور سب کے لیے انصاف یقینی بنانے کی کوشش جاری رکھیں۔
امیر قطر اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، خطے اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر کی جانب سے عالمی توانائی منڈیوں کے استحکام میں کردار جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ امیر قطر نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے عالمی سیاسی اور سفارتی کوششیں تیز کرنے پر زور دیا۔ امریکی صدر نے قطر کے علاقائی امن اور استحکام کے لیے کردار کی تعریف کی۔ واشنگٹن اور دوحہ کے درمیان توانائی سیکیورٹی پر تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ ایران کے دارالحکومت تہران سمیت مختلف شہروں میں حکومت کے حق میں عوام سڑکوں پر نکل آئی۔ بڑے مظاہرے اور ریلیاں نکالی گئیں۔ شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت، خواتین اور بچے بھی ریلیوں میں شریک ہوئے۔ شرکاء کا ابنائے حرمز پر امریکی ناکہ بندی کے خلاف نعرے۔ مظاہروں کا مقصد حکومتی پالیسیز اور قومی دفاع کے لیے عوامی حمایت کا اظہار کرنا تھا۔ ڈیموکریٹس کے ٹرمپ کے جنگی اختیارات محدود کرنے کی کوشش ایک بار پھر ناکام۔ امریکی سینٹ کام میں ٹرمپ کے جنگی اختیارات محدود کرنے کی قرارداد چوتھی بار مسترد۔ ایران پر حملوں سے پہلے کانگریس منظوری کی شرط عائد کرنے کی کوشش ناکام۔ سینٹ میں قرارداد کے خلاف 52 اور حق میں 47 ووٹ ڈالے گئے۔ ریپبلکنز کی اکثریت نے صدر ٹرمپ کے موقف کی حمایت کر دی۔ معاشی استحکام پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ مشرق وسطیٰ میں جاری بحران حالیہ تاریخ کے بڑے سپلائی شاکس میں سے ایک ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا IMF پینل میں اظہار خیال، کہا حکومت وسیع پیمانے کی سبسڈیز کے بجائے ٹارگیٹڈ معاونت کی طرف بڑھ رہی ہے۔ معاشرے کے کمزور طبقات کو تحفظ فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ حکومت بحران کے دوسرے اور تیسرے درجے کے اثرات کا جائزہ لے رہی ہے، جن میں مہنگائی، معاشی ترقی، برآمدات اور ترسیلات زر اور کرنٹ اکاؤنٹ شامل ہیں۔ ملک میں بجلی کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ کراچی، لاہور سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں بجلی کی غیر اعلانیہ بندش جاری۔ عوام بلبلا اٹھی۔ امتحانوں کی تیاری میں مصروف طلبہ دوہری اذیت میں مبتلا۔ لانڈی میں میٹرک کے امتحانی مرکز پر پورے پیپر کے دوران لوڈ شیڈنگ۔ بچے گرمی میں امتحان دینے پر مجبور۔ بجلی کا شارٹ فال 3500 میگا واٹ سے تجاوز کر چکا۔ ملک بھر کے گیس صارفین کے لیے بری خبر، گیس کمپنیز نے 1 جولائی سے گیس مہنگی کرنے کی درخواستیں دائر کر دیں۔ سوئی صدر نے گیس قیمت میں اوسطاً 5306 روپے فی MMBTU تک اضافے کا مطالبہ کیا۔ سوئی ناردرن نے گیس قیمت میں 29 روپے فی MMBTU اضافے کی درخواست کی۔ کمپنیز کا خسارے کی مد میں 1650 ارب روپے شارٹ فال کا تخمین لگایا گیا۔ اوگرا کی جانب سے سوئی ناردرن کی درخواست پر سماعت 21 اپریل کو ہوگی۔ سوئی صدر کی درخواست پر اوگرا 22 اپریل کو سماعت کرے گا۔ چار دن کا بریک، کراچی کنگز آج کریں گے اسلام آباد یونائٹڈ پر اٹیک۔ HPL PSL 11 میں وننگ ٹریک پر واپسی کے لیے شیروں نے کمر کس لی۔ نیشنل اسٹیڈیم کے اوول گراؤنڈ میں بھی بھرپور پریکٹس کی۔ پریکٹس کے دوران کراچی کے میسکوٹ بادشاہ اور اسلام آباد کے شیروں کے درمیان دلچسپ نوک جھونک بھی ہوئی۔ کراچی کنگز نے محمد وسیم کی جگہ انگلینڈ کے جار مزاج بلے بازار جیسن رائے کو اسکواڈ میں شامل کر لیا۔ میگا ایونٹ میں آج شیڈول پہلا میچ حیدرآباد کنگز 10 اور جیت کی متلاشی راولپنڈی کے درمیان ہوگا۔